دا ریئل بولٹا کے ساتھ میں ہوں فرحانہ خان۔ ویورز، 11 اگست کی رات کو ایک گاڑی پکڑی جاتی ہے سخی سرور چیک پوسٹ پہ۔ اس گاڑی کو اس لیے پکڑا جاتا ہے کہ اس میں غیر قانونی طور پہ اور جو ایکسپائر ہو چکے ہیں سفید چنے کی جو بوریاں ہیں وہ اس میں موجود تھیں، جو کہ آگے جا کے بیچے جانے والی تھیں یا پھر وہ آگے جا کے ڈسٹریبیوٹ جو ہونے والی تھیں۔ 11 اگست کو وہاں گاڑی پکڑ لی جاتی ہے کسٹم کی طرف سے، اور جو 12 کو ہے وہ گاڑی آ کے لگتی ہے ملتان میں ویئر ہاؤس میں۔ اس کے علاوہ 24 اگست کو تالے توڑ کر 2 مزدوں پر اس کے اندر جو بوریاں تھیں، چنوں کی جو بوریاں تھیں وہ نکال دیے جاتی ہیں۔ اب سفید چنا اس میں موجود تھا جس میں 1300 بیگ اس گاڑی میں موجود تھا، اور اس گاڑی کا جو نمبر ہے جو کہ بیسیکلی ایک ٹرالر تھا، 729 اس ٹرالے کا نام تھا TLR۔ وہ لگایا جاتا ہے آ کے یہاں پہ ویئر ہاؤس میں، کسٹم حکام بھی اس میں ملوث ہوتے ہیں۔ یہاں پہ جو SHO ہیں بشیر حراج صاحب، ان کی جو کسٹڈی میں ہے وہ اس کو دے دیا جاتا ہے۔ لیکن 24 اگست کو تالے توڑ کر 2 مزدوں کے اندر وہ جو 1300 بیگ ہیں وہ بھر دیے جاتے ہیں، اور جو 2 ملزمان ہیں شیخ عمر شیخ وقاص جو کہ غلہ منڈی ملتان کے آڑتی ہیں، جو کاروباری حضرات ہیں، وہ جو ہیں گاڑی میں بھروا لیے جاتے ہیں، اور ان سب معاملے کی جو نگرانی کرتے ہیں SHO بشیر حراج کرتے ہیں، جو کہ مظفر آباد کے SHO ہیں، اور جو ان کی پہلی بار یہ تعیناتی ہے، نئے SHO شپ ان کے پاس آئی ہے، اور نئی SHO شپ ان کے پاس آنے کے بعد ہمارے بہت سارے ذرائع سے ہمیں معلوم ہوا ہے کہ دونوں ہاتھوں سے وہ مال بنانے میں مصروف ہیں۔ وہ اتنا مال بنا چکے ہیں کہ اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ میں یہ مال کہاں جا کے کروں، کہاں استعمال کروں۔ اب وہ SHO جو ان کے پاس ایک عہدہ ہے، ایک رینک ہے، وہ وہاں سے جان چھڑانے کے در پہ ہے کہ مجھے کہیں اور لگا دیے جائے۔ یہاں پہ کسٹم حکام جو کہ پاکستان میں ایک مضبوط ترین ادارہ سمجھا جاتا ہے کسی بھی طرح کی سمگلنگ کو روکنے کے لیے، کسی بھی طرح کے غیر طرح کی جو ایکٹیویٹیز ہے اس کو روکنے کے لیے، بارڈرز پار کے سے جو غیر قانونی طور پہ سامان آتا ہے، جو BMP کے اس سے ہوتا ہوا زیر نگرانی ہوتا ہوا کسٹم کے پاس آتا ہے، اور آخری جو سٹاپ ہے وہ کسٹم لگاتا ہے سمگلنگ شدہ مال کو۔ ہم سب کو یقین ہے کہ کسٹم حکام اچھا کام کر رہی ہے، لیکن یہ جو ایک واقعہ ہمارے سامنے ہے جو کہ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ ایک گاڑی پکڑی جاتی ہے 11 اگست کو، پھر 12 اگست کو وہ لگائی جاتی ہے، اور اس کے علاوہ تالے توڑ کے اس میں سے سامان نکالا جاتا ہے، 1300 بیگ ہے وہ نکالا جاتا ہے، مزدوں پر لوڈ کر دیا جاتا ہے، اور آگے جا کے اس کو غلہ منڈی میں جو ہے وہ فروخت کرنے کے لیے پیش کر دیا جاتا ہے۔ سارے معاملے کی نگرانی کرتے ہیں SHO بشیر حراج صاحب، اور اس کے ساتھ جو ملوث ہیں وہ کسٹم حکام ہیں۔ یہاں عام سوال سیکیورٹی لیبس پہ بھی ہو رہا ہے کہ کیا SHO جو پاکستان میں جتنے بھی رینکس ہیں، ایک تو پنجاب پولیس اور ویسے بھی پولیس ویسے بڑی بدنام ہے، خاص طور پہ 9 مئی کے جو واقعات اور اس کے بعد سے جو اس طرح کی چیزیں ہوئی، اس کے بعد جو پولیس کا امیج ہے وہ لوگوں کے سامنے کھل کے آیا ہوا ہے کہ پولیس کس طرح سے اپنے لوگوں کو سیکیورٹی پرووائڈ کر رہی ہے اور کس طرح سے کام کر رہی ہے۔ اور یہاں پہ جو SHO صاحب ہیں مظفر آباد کے ملتان میں، ملتان جیسے ایک بڑا شہر ہے، اور ملتان جو کہ سمگلنگ کو کنٹرول کرتا ہے، ملتان میں جو کسٹم حکام ہیں، ملتان میں جو پولیس ہے، عوام کو سیکیورٹی فراہم کرتے ہیں، اس کو روکتے ہیں، سمگلنگ کو روکتے ہیں، انہی سے ایک یہ واقعہ سامنے آیا ہے۔ یہ تو ایک سٹوری ہے جو آپ کو پتہ چل رہی ہے کہ وہاں سے 1300 بیگ سے بڑی ایک ٹرالا آتا ہے، اور ٹرالا کسٹم حکام اور پولیس کی مبینہ ملی بھگت سے جو آڑتی 2 ہیں شیخ عمر شیخ وقاص، وہ دونوں ملزمان آتے ہیں اور مزدوں میں وہ جو سامان ہے وہ لے کے چلے جاتے ہیں۔ عوام کا کہنا یہ ہے کہ جب سے SHO مظفر آباد میں تعینات ہوئے ہیں بشیر حراج صاحب، تب سے وہاں تو ایک تو کرائم ریٹ بہت ہو گیا ہے، دوسرا وہ دونوں ہاتھوں سے مال بنانے میں مصروف ہیں۔ ان کے پاس جو جس طرح کے بھی کیسز آتے ہیں وہ ان کو روک کے صرف اسی چیز پہ انہوں نے فوکس کیا ہوا ہے کہ کس طرح سے مال بن سکتا ہے، کسی طرح سے پیسہ آ سکتا ہے، کسی طرح سے میرا خود کا پیٹ اور میرا گھر بن سکتا ہے۔ ان کو اسی چیز سے کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ آیا کوئی چیز صحیح آ رہی ہے، کوئی غلط آ رہی ہے، اس میں عوام کا مفاد ہے، پاکستان کا مفاد ہے، آپ کے شہر کا مفاد ہے، ان کو اس چیز سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ایک طرف تو IG پنجاب جو ہمارے ہیں بڑے متحرک ہیں کہ پولیس میں جو چھپی کالی بھیڑیں ہیں ان کا صفایا کرنا ہے، پولیس کے ادارے کو دوبارہ سے مستحکم کرنا ہے، مضبوط بنانا ہے، عوام کا اعتماد جو ختم ہو چکا ہے دوبارہ سے بحال کروانا ہے۔ اور ہماری جو CM صاحبہ ہیں مریم نواز صاحبہ، وہ بھی بڑی متحرک ہیں، اور وہ خاص طور پہ کل اور پرسوں جو ہمارے پاس اطلاعات آ رہی ہیں کہ پولیس کو
मजबूत करना है, पुलिस को सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है ताकि अवाम जो है वो खुद को ज़्यादा सिक्योर फील करे और अवाम का जो एतबार है वो ज़्यादा हो। और ऐसे में जो एक SHO जो कि एक इलाके का डॉन समझा जाता है, दहशतगर्दों के लिए डॉन समझा जाता है, जराइम पेशा अफराद के लिए वो उन लोगों के लिए डरावना ख्वाब समझा जाता है जो लोग कानून की रस्सियाँ तुड़वा कर गलत काम करते हैं, गलत हरकत में मुलव्वस होते हैं। लेकिन आपके SHO क्या कर रहे हैं? माल बनाने में मसरूफ़ है, खुद ही इसमें मुलव्वस है, कस्टम हुकाम तक मुलव्वस है स्मगलिंग में, पुलिस तक मुलव्वस है स्मगलिंग में। तो ऐसे में IG पंजाब और CM पंजाब का जो एक मोटिव है कि पुलिस को हमने एक ऐसा इदारा बनाना है जिस पे अवाम के एतमाद की फ़िज़ा बहाल हो सके। कहाँ गया वो उनका मोटिव और कहाँ गई ये सारी चीज़ें? सिर्फ और सिर्फ खोखले दावे, खोखली झूठी बातें, ना तो इस पे कोई अमल करने वाला है और ना कोई तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है, बल्कि तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने वाले खुद ही इस सब में मुलव्वस